اللہ دنیا دے نظام دا انتظام کیتا تو احسان نہیں جتلایا مگر جدو اللہ تو اپنا محبوب بھیجیا تے تو فوراً قرآن اتار دیتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مومنو میں اپنا پیغمبر دے کے میں اپنا محبوب بھیج کے تہوڑے اندر تہوڑے تے بڑا احسان کر چھڑیا ہے پتہ چلیا کہ کالی کمری والے بڑی شان والے نے بڑے مقام والے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بھی آلہ میرے محبوب دی صورت بھی آلہ میرے محبوب دا چلنا بھی آلہ میرے پیغمبر دا بیٹھنا بھی آلہ میرے محبوب دے ازواج بھی آلہ میرے محبوب دے سسرال بھی آلہ میرے پیغمبر دے صحابہ بھی آلہ اگر جس طریقے نال دنیا میں سب کوئی خوبصورت بندہ نظر آئے اور اس کا جسم بالکل سفید ہوئے اس سے چہرے تے دل نظر آئے کسی کی آدمی یار تیرے چہرے تے دل بڑا سونا لگا تیرے چہرے تے یہ نہیں آگتے کہ تو بڑا سونا لگا اسی آگنے یار تیرے تے چہرے تے دل تو بڑا سونا لگ رہے تے کہ اللہ نے میرے صحابہ دے اندر سارے صحابہ شان والے سارے صحابہ سونے عظمت والے لیکن بلال جدو صحابہ دے اندر بیٹھنا ہے آنے والا آگتا ہے یا رسول اللہ سارے صحابہ سونے مگر ایک اور ہے میرے محبوب نے فرمایا کہ جس طریقے نال خوبصورت چہرے تے دل سونا لگتا ہے میری محفل دے اندر بلال سونا لگتا ہے لیکن میں گل کر رہا سی داڑھی کملی والے سارے بولو یا سبحان اللہ کو ورنہ رات 1 بجے تک دکھاؤں گے تو اسی مولوی بڑے گاورے والے یاد رکھے ہیں کو سبحان اللہ ایک بڑی محبت لے کے آئی ماشاءاللہ سارے بڑے بزرگ کی تشریف فرمان ہے کہ میرے رات میں احترام اللہ نے سنو نبی عطا کیتا ہے جدی انتہا کوئی نہیں کالی کمری والا حضور دی ولادت بھی آلہ حضور دا آنا بھی آلہ میرے محبوب دا جامنا بھی آلہ اس واسطے قرآن کی کہتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا سارے اٹھتے میں چٹی چادر بات ہے سارے ساتھ کہو سبحان اللہ یار اللہ کا قرآن پیارے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ اے مومنوں میں دوڑے اندر اپنا پیارے پیغمبر بھیج کے دوڑے دے شان کر چھوڑیا اللہ نے سنو کتنی عظمت والا شان میرا محبوب دیتا فرمایا کہ جب پیغمبر صلوات و سلام نے اپنی زلف کھولی رات اسے آئی مل گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ دل روشنی مل گئی دل روشنی مل گئی اس وقت قرآن کے دوسروہاں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى تے میرے صحابہ کا ذکر کر دیا ہویا ایک شاعر کہنے لگیا کہ جس کی ظلم کا ذکر قرآن میں ہے فرمایا کہ میرے محبوب دی ظلم کا ذکر قرآن میں اندر میں جدی ظلم کا ذکر ہے قرآن میں اور جدی ظلم کا ذکر ہے قرآن میں اور خسار کا عالم کیا ہوگا اور جب قسم اٹھائی اللہ نے اور جب قسم اٹھائی اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے اصحاب کا جب یہ عالم ہے اور سونے کا کیا عالم ہوگا اصحاب کا جب یہ عالم ہے وہ محبوب کا کیا عالم ہوگا اللہ نے سنو نبی دیتا جدہ مدینہ بھی سونا ہے جدہ مکہ بھی سونا ہے جدہ بیدار بھی سونا ہے اور جدہ سارے ازواج بھی سونے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے ویر ذرا توجہ فرما تالی کملی والے نو اللہ نے مدینہ دیتا تے آشا
آسمان کہنے لگیا کہ اے زمین میرے سینے تے مزین ستارے نے، تے زمین بولی کہ اے آسمان اور میرے سینے تے مکہ اور مدینہ ہے، میرے سینے تے مکہ اور مدینہ ہے۔ کہ آسمان کی کہنے لگیا، آسمان کہنے لگیا زمین میں تے او سبحان اللہ، اے آسمان کہنے لگیا میں تا زمین ستاریاں دی گل کیتی ہے تے تو شہراں دی گل کرنی ہے۔ تے زمین کہنے لگی آسمان ناراض نہ ہونا، نظرہ کی بھی بیان کرتا جاواں، آسمان ناراض نہ ہوئے تے گل کرا، فرمایا کہ ہاں ہاں گل کر، فرمایا کہ میرے مکے اور مدینے میں صدیق رہندا ہے، میرے مکے اندر عمر رہندا ہے، میرے مکے اور مدینے اندر عثمان رہندا ہے، میرے مکے اور مدینے اندر علی رہندا ہے، میرے مکے اور مدینے اندر معاویہ رہندا ہے۔ او سبحان اللہ، کہ اے جڑے ستارے آسمان گل سن، جدو تیرے ستارے دے آندھی آ جائے تیرے ستارے گم ہو جاتے، تیرے ستارے کے سامنے آندھی آوے گم ہو جاندے، سورج آ جاندے تیرے ستارے گم ہو جاندے، لیکن میرے ستارے جدوں دے چمکے پھر بجھے نہیں، پھر گم نہیں ہوئے، پھر بجھے نہیں۔ اور میں مکے تے مدینے دے گل کرے آسی، ذرا توجہ فرما میرے آبیرہ، اللہ نے کتنا خوبصورت شہر دیتا، تے زمین آسمان کہندا ہے او زمین میرے تے جنت ہے، تے زمین کہندی آسمان تیری جنت کی گل کردا ہے، جیڑی جنت نو صرف میرے محبوب ویکھیا ہے، اس کو علاوہ کسی نے ویکھیا کوئی نہیں، سن کے سارے نے سنیا ہے پڑھیا ہے، مگر جنت نو میرے محبوب تو علاوہ کسی نے دیکھیا کوئی نہیں، کالی کملی والے تو دیکھیا کسی کے علاوہ نہیں۔ اور میرے محبوب دا روزہ جنت ہے، اوتھے فقیر جاوے اوہی جنت دا نظارہ کردا ہے، اوتھے چودھری جاوے اوہی جنت دا نظارہ کردا ہے، اوتھے بڑا جاوے او جنت دا نظارہ کردا ہے۔ اور میرے محبوب دے روزے تے جویں دا بندہ جاوے اوندا نظارہ کردا ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ملتے پڑھو، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، ایتھے گر دریا لوگو کون اہم دوالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، ایتھے گر دریا لوگو کون اہم دوالی ہے۔ اے ابو بکر عمر یارو بڑی قسمت والے نے، اے ابو بکر عمر یارو بڑی قسمت والے نے، کیوں انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی ہے، انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی ہے۔ اللہ نے مکے تے مدینے نو بڑی عظمت دیتی، ذرا توجہ فرما، مولانا حبیب اللہ رشیدی صاحب جامعہ الرشیدیہ والے، اللہ انہاں دی قدر تے لکھاں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے، مدینے دے اندر تشریف لے گئے، مکے دے اندر تشریف لے گئے، اور فرمایا کہ دسترخوان لگایا گیا، کھانا لگایا گیا، کہ کھانا کھانا شروع کر دیتا۔ میں مکے تے مدینے دی گل کرن لگا، ذرا توجہ فرما میرے آبیرہ، سنو اللہ نے کس طرح دا شہر دیتا ہے، کہ فرمایا کہ ایک کتا ادھروں آیا، ایک کتا ادھروں آیا، کہ مولا حبیب اللہ صاحب نے ایک روٹی سب دیتی، کون سبحان اللہ کی کیتا ایک روٹی سب دیتی، تے ادھر لا کتا بھی رک گیا، تے ادھر لا کتا بھی رک گیا۔
ہن دونوں روٹی نو دیکھ رہے ہیں، اٹھا کوئی بھی نہیں رہے۔ سارے پاکستان دے اندر تے ماشاءاللہ بندیاں دی لڑائی ہو جاتی تے جڑے مکہ تے مدینہ دے اندر رہنے والے کتے فرمایا اللہ نے کہ میرے محبوب دے شہر دے اندر کوئی آوے تے بازار دے اندر بھی اچھی آواز نہ مارے، بازار دے اندر بھی اچھی آواز نہ کٹے۔ تے جدو فرمایا دے دو کتے دیکھ رہے ہیں کہ روٹی دے بیان دے اندر آئے تے ایک عربی آیا دھیان کے کہہ لگیا مولانا جی اے کتے روٹی نہیں کھان گے، انہاں دا حصہ ملے گا، اپنا حصہ لے کے جان گے۔ مولانا حبیب اللہ صاحب نے درمیان دے دو روٹی دے دو ٹکڑے کیتے تے ایک اس دے کے سب دیتا، ایک اس دے کے سب دیتا، وہ اپنا اٹھا کے چلا گیا، وہ اپنا اٹھا کے چلا گیا۔ فرمایا کہ مدینہ دے اندر رہنے والے مولانا جی کتے نے انہاں نوں اچھی تے مدینے دے اندر کھوپنا دی نہیں آندا، انہاں نوں لڑائی بھی کرنی نہیں آندی۔ اے میرے محبوب دے شہر دے اندر آئے نے، فرمایا کہ اپنا ٹکڑا لے کے چلا گیا، وہ اپنا ٹکڑا لے کے چلا گیا۔ میرے واجب احترام اے میرے محبوب دے حق دی برکت، اے کالی کمری والے دی سیرت تے صورت دی برکت، اے میرے محبوب دے تبلیغ دی برکت، اے میرے محبوب دی تدریس دی برکت، اے کالی کمری والے دی ساڈے تے نوازشاں، اے میرے محبوب دی ساڈے نال محبت۔ ایک دفعہ ہمیشہ فرماندیاں اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں، ہمیشہ فرماندیاں کہ سونےو ساڈے واسطے مغفرت دی دعا کر دیو، ہمیشہ فرماندیاں کہ سونےو میرے لئی مغفرت دی دعا کر دیو۔ تے میرے محبوب نے ہاتھ چکے تے کی گیا اللہم اغفر لی عیشا، اللہم اغفر لی عیشا، اللہ میری عیشا دی مغفرت فرما دے۔ ہم عیشا مسکرانے لگیاں، ادھروں آندیاں تے مسکراندیاں، ادھروں آندیاں تے مسکراندیاں۔ اگلی گل توجہ سماعت کرنا تے میرے محبوب نے فرمایا عیشا کی گل ہے، بڑی خوش ہو گئی ہے، بڑی مسکرا رہی ہے، عیشا بڑی خوش ہو رہی ہے، کی گل ہے؟ کالی کملی والے میں عیشا فرمان لگیا سونےو تسی میرے لئی مغفرت دی دعا کر دیتی ہے تے مینوں خوشی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر میں قربان جاواں اپنے محبوب دی گل تو تے میرا محبوب کی فرماتا ہے عیشا میں ایک دن دے اندر 70 مرتبہ اپنی امت لئی دعا کرنا، تو ایک دفعہ دعا تے خوش ہو رہی ہے، میں 70 دفعہ اپنی امت لئی دعا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب دے آن دے برکت سنو، اور خانے والد روتے مسجد والے ہو آج بیٹھ کے اللہ دے محبوب دی سیرت دے صورت سنن والے ہو، ہمیشہ فرما دیا کہ میں بڑی خوش ہو گئی، میں بڑی خوش ہو گئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت و سعادت تو آقا دے آن تو میں نو تے تینوں کی سبق ملیا۔ اپنے ماں باپ دا خیال کریے، اپنے بہن تے بھائیاں دا خیال کریے۔ اما حلیمہ میرے محبوب دی مترہی ماں ہے۔ کون؟ اما حلیمہ میرے محبوب دی سگی ماں نہیں ہے، انہیں میرے محبوب نے دودھ پلایا ہے۔ تے کالی کملی والے نے پتہ چلیا کہ اما حلیمہ مدینے دے اندر آ رہی ہے، تے میرے محبوب نے مدینے نو چھڑیا تے روڈ تے کھڑے ہو گئے۔ اما حلیمہ نے استقبال لی، اے جنہ دے والدین ناراض نے اے بات سن کے تے والدین دے قدمہ سے پہ جاؤ اور اللہ کو معافی منگو۔ تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ماں دا شان دسیا ہے تے اما حلیمہ جب آ رہی ہے، اما حلیمہ دی ڈاچی میرے محبوب راستے دے اندر استقبال لئی کھڑے ہو گئے۔ صحابہ ویکھ رہے کہ اج کتنا استقبال ہو رہا ہے، کالی کملی والے جا کے بازار دے اندر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں، توجہ فرما میرے امیر تے اما حلیمہ جو بازار دے اندر اما حلیمہ دی اٹھنی آ گئی، کالی کملی والے نے اما حلیمہ دی اٹھنی دی مہار پکڑ لئی۔
جدی ڈاچی دی مہار محمد رسول اللہ پہ کر رہی ہے میں قربان جاؤں اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب کا درس توجہ فرما میرے عزیزہ اما حلیمہ دی اٹھنی دی مہار پکڑ کے میرے محبوب گھر لے گئے جدو گھر لے کے گئے جا کے اماں نو اپنے ہتھا دے اماں اے محمد دے ہتھا تے پیر رکھ کے تھلے آ جا اے مادو شان سڑے علاقے والے انو دسیا اے دنیا والے انو دسیا اپنی امت والے انو سبق دیتا کہ میرے محبوب دی ماں حلیمہ نے اپنے قدم مبارک محبوب نے نبوت والے ہتھا تے رکھ لے تے تھلے آ گیا چار پائی تے بکھایا اور ہاتھ دھلوائے چہرہ دھلوایا کہ ہمیشہ فرماتے کہ سونے کون ہے اے بڑی کون ہے اے بڑی دی عورت کون ہے ایسا نہ پوچھے میری ماں ہے جنہیں میں بچپن کے اندر دودھ پلایا ہے او میری ماں ہے او سبحان اللہ اے او میری ماں ہے جنہیں میں بچپن کے اندر دودھ پلایا ہے اللہ اکبر اما عائشہ نے کھانے کا انتظام کیتا کھانا پکایا اما حلیمہ نو کھلایا گیا نانا میرے عزیزہ گلے اتنے نہیں ختم ہوئی میرے محبوب نے بہنوں دے حقوق نہیں دسے نے بہنوں نال محبت نہیں دسی ہے اج اسی بہنوں دا حق ہڑپ کر کے تے بڑے خوش ہو جانے ہیں اگر بہن اپنا حق نہ دے تے سنو ایندا تو بعد میرے دروازے تے آمن دی کوشش نہ کری میرے محبوب نے درس نہیں دیتا میرا دیر توجہ فرما کانی کملی والے تو میں قربان جاواں ایک غزوہ دے اندر 6000 قیدی قید ہو کے آ گئے تے کانی کملی والے کو پیغام پہنچایا گیا 6000 عورتیں قید ہو کے آ گئی تے ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت محبوب حضرت اماں حلیمہ نے اپنی بیٹی زبیدہ نو اے زبیدہ میرے اماں حلیمہ دی بیٹی ہے اماں حلیمہ کی بیٹی زبیدہ نے ایک روایت کے اندر آتا کہ حضرت علی نے ہاتھ پیغام بھیجا ایک دے اندر آتا کہ بعد کسی صحابی کے ہاتھ کے اندر پیغام بھیجا کہ جاؤ جا کے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم سارے قوموں والے کسی بھی بولو صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نبی کا نام آنے تو پھر بھی نہیں بولو کی گل یاد رکھو اسی مولوی وہ ہاں کہ تیرے ہنیرے دے اندر حلوہ دیکھ لیتے تو دہنوں چاند میں اندر نہیں دیکھ سکتے اگر توڑی عزت ہوئے تو خیال نہ ہوئے تو میں شرط قرآن رکھتے آگا کیا بندے نے سبحان اللہ نہیں کہی تھے جانا ہوئے تو سبحان اللہ میرے محبوب نے بہنہ دا حق دیتا تے بہنہ دا سنو حقوق دسے تے اماں زبیدہ نے پیغام دے دیا کالی کمری والے کو جا کے دس دے 6000 مجمع دے اندر تہاڈی بہن بھی آئی ہے تہاڈی بہن بھی قید ہو کے آئی ہے اللہ اکبر کبیرہ کسی صحابی نے پیغام دیتا ایتنی کا کیتے دی بات علماء سمجھ جانے گے اگلی گل میں کرانا حالات ٹھیک نہیں میرا ویر توجہ فرما تے جب کالی کملی والے کو پیغام پہنچے کہ اے پیغمبر تہاڈی بہن آئی ہے تے میرے محبوب سوچ دے اندر پہ گئے میرے محبوب سوچ دے اندر پہ گئے کہ میری تے بہن ہے کوئی میری تے بہن ہے کوئی نہیں تے صحابی گیا اور جا کے پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ انہوں نے نام کی ہے اور کون میری بہن ہے جب جا کے دسیا گیا پھر میرے محبوب کہنے لگے نمو بلا کے لے آؤ میرے کو جب بلایا گیا زبیدہ نو میرے محبوب نے کو لایا گیا کہ میرے محبوب فرماتے اے گلنا توجہ نہ کرنا تے ہونے کے نہ سوالا نہ کہیں نہ سبھی کرنے کو تو بلا دیا گیا کہ میرے محبوب کہنے لگے کہ بہن میں نہ دس دے سنی تو کہ میں میری بہن ہے فرمایا کہ میں حلیمہ کی بیٹی ہوں تے فرمایا کوئی نشانی دے تے اماں زبیدہ نے اپنا بازو تے کیتا اماں حلیمہ نے اپنا اماں زبیدہ نے اپنا بازو تے کیتا تے فرمایا کہ سونے تسی چھوٹے سی میں تانوں لوری دے رہی سی تسی میرے بندی ماری سی تسی میرے بندی ماری
خوشبو نہیں تے نبوت کی خوشبو آ رہی سی کہ میرے محبوب نے اپنی چادر بچھائی اما زبیدہ نو تے بٹھا دیتا اور بیان کرام کیتا کہ اما زبیدہ کو پوچھیا زبیدہ ہن کی چاہیں گی ہن کی منگیں گی مانگ دے سی بہنا دا حق میرے محبوب نے دسیا والدین دا مرتبہ میرے محبوب نے دسیا والدین دی عظمت کالی کمری والے نے دسی کہ بہن کہنے لگی میرا محبوب سنو عذاب کر دیا کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ زبیدہ تنو عذاب کیتا گیا زبیدہ نے سوچیا نہیں سونیا میں کبھی نہیں آئی میرے گھر 6000 عورتیں ہور بھی نے فرمایا کہ جاؤ تیری برکت میں سارے کو رہائی کر دیتا ہے سارے کو رہائی دے دیتی ہے سارے کو چھوڑ دیتا اما زبیدہ عورتہ کھل گئی اور جا کے کہنے لگی اے عورتوں سنو سارے کو رہائی مل گئی میرے بھائی نے سارے کو رہا کر دیتا ہے عورتہ کہنے لگیاں زبیدہ پھر انہیں واپس نہیں جاواں گیا پھر انہیں واپس نہیں جاواں گیا چلو تیرے بھائی کے دروازے تے جانیا ہاں میرے محبوب دے کو ڈائیا کہ ساریاں کہندے میں سونے سنو کلمہ پڑھا دے لا الہ تسی بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساریاں نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا لوگ اجلی تبلیغ آ جاتے خلاف میں کہ تبلیغ آرے بندے ٹھیک نہیں اے دیکھو میرے حضور دی تبلیغ تے اللہ نے کتنے انہوں ہدایت دی پتہ چلیا کہ بلغ تا رسالت میرے محبوب تسی میرے دین دی تبلیغ کرتے جاؤ اگر وقت ہوئے تو میں تمہیں ساری رات بٹھا کے سناتا رہا کہ تسی سنتے رہو میرے حضور بھی سیرت ختم نہ ہوئے میرے پیغمبر تے بولنے والا اللہ نے جو سنو قرآن دیتا ہے بڑا عظمت والا قرآن بڑی شان والا قرآن لا نیب قرآن بے عیب قرآن کہ قرآن کی کہنا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا کہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا اللہ میں کلا میرے بندے تھے میرا بھائی کوئی نہیں اللہ میں کلا میرے نال میرا والد بھی کوئی نہیں اللہ میری ماں بھی کوئی نہیں اللہ میرے رشتہ دار بھی مینوں چھڑ گئے اللہ مینوں سارے چھڑ گئے کہ میرے محبوب نے کی فرمایا سونیا میری دین دی تبلیغ تو کردا ون میرا قرآن سنادا جا میرا قرآن سنادا جا انہاں دے درمیان دے اندر گزردا جا میرا قرآن سنانا تیرا کم ہے اور لوگاں تے میرے قرآن دا اثر کر دینا میں اللہ دا کم ہے تے کالی کملی والے نے جب قرآن سنایا پھر صحابہ اکرام سیدنا صدیق اکبر تیار ہو گئے پھر لوگوں نے کیا کیا کہ محمد کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی رات دے اندر رات دے کچھ حصے دے اندر میں بہت بڑی آسمانہ دی تحت السرا دی میں عرش محلہ دی میں جنت دی شہر کر کے آیا ہوں صدیق اکبر کہنے لگے کون کہنا ہے فرمایا کہ تیرا یار محمد کہنا ہے فرمایا پھر سچ کہنا ہے لوگوں نے بڑا مارنا شروع کیا بڑا پتیا دے لوگوں نے صدیق اکبر تے بڑے ظلم کیتے مگر صدیق کہنا اور سچ کہنا ہے میں آخری کر کے اپنی بات کو ختم کرا تے سیدنا صدیق اکبر مجھے تو اتنی مار پہ گئی صدیق اکبر دے جناب والا پہ ہوش ہو گئے تے جب کے گھر لے جائے گئے اور جب ہوش آیا صدیق اکبر دی اماں کہنے لگی رضی اللہ عنہ کہ او پیارے صدیق پانی پی رہے فرمایا کہ نہیں ضرورت کھانا کھا لے فرمایا کہ نہیں ضرورت فرمایا کہ کی پسند کرو گے فرمایا کہ دسو میرا محمد کی حال ہے میرے نبی کی حال ہے میں محبوب دے دروازے تے لے چلو کہ اماں کہنے لگیاں کہ او صدیق جتنی وجہ تو مار پئی ہے سردے
اللہ سنو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتا اپنانا دی توفیق نصیب فرمائے اور حضور دی زندگی سنو اپنی زندگی دی اندر لانا دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی جنہاں دے والدین ناراض اپنے والدین دے پیر پکڑ کے فرمایا، علماء اکرام تشریف فرمانے، اساتذہ اکرام تشریف فرمانے، فرمایا کہ جنہاں والدین ناراض ہے وہ نماز نہ پڑھے گی، نماز کوئی قبول نہیں۔ جنہی ماں ناراض ہے وہ دی نماز قبول نہیں، وہ دی تلاوت قبول نہیں۔ بس ایک چھوٹی ہی اور گل کرا، ایک صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، زبان کے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، اما آیا حضور کو لے کے یا رسول اللہ میرے بیٹے نو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ فرمایا کی گل ہے؟ فرمایا کہ تہجد گزار ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تہوڑے نال محبت نہیں کرتا ہے، مگر میرا نا فرمان ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جاؤ صحابہ لکڑیاں کٹھی کر کے لاؤ، اور لکڑیاں کٹھی کر کے اس بندے نو جلا دیے۔ اماں دی چیخاں نکل گئی، حضور نے فرمایا کہ اماں اپنے بچے نو معاف کرو گی؟ فرمایا کہ نہیں معاف کروں گی، میرا دل بڑا دکھایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ چلو پھر لکڑیاں جمع کرو، جلا دیے جلا دیے۔ اماں دی چیخ نکل گئی، ماں تے ماں ہوتی ہے۔ اس وقت نے کہا کہ اماں مدری زمانے تے نعمت نہیں، اماں مدری زمانے تے نعمت نہیں، اماں ہے زمانے تے ٹھنڈی چھاؤ، اماں زمانے تے ہے ٹھنڈی چھاؤ۔ اماں مدری فرمایا کہ کوئی نعمت زمانے تے کوئی نہیں۔ میں آخری بس اپنی بات کو سمیت رہا کہ صحابی دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہویا، چلو میرے محبوب نے فرمایا کہ لکڑیاں کٹھی کرو انہوں جلا دے۔ اماں دی چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ کوئی راستہ ہے میرا بیٹا بچ جاوے۔ فرمایا کہ اماں تو معاف کر دے کہ تیرا بیٹے دی۔ اماں نے کیا کہ میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتا، کہ صحابی دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان وما علينا إلا البلاغ۔